جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان علی باجوہ، چیف کوارڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس، سربراہ وفاقی سیکریٹریٹ ملازمین کور کمیٹی۔ 21 اگست 2025 تقریباً 3 ہفتے کے بعد جو ہے میں اسکرین پہ آ رہا ہوں، آپ ساتھیوں کے ساتھ جو ہے مخاطب ہوں۔ ڈیلے کا مقصد جو آؤٹ آف سکرین تھا اس کا ایک ہی تھا کہ مشین بھی اگر مسلسل کام کرے تو اس کو بھی ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مسلسل پچھلے 5 سالوں سے ہر ہفتے، ہر مہینے، ہر دن کسی نہ کسی حد تک جو ہے مسلسل جدوجہد کے اندر تھے، اور اس کی مثال جو اس کے ریزلٹ سے تمام ساتھی اپنی سیلری سلپس کے اندر جو ہے دیکھ سکتے ہیں۔ بہت سے سوالات، بہت سی اپڈیٹس اس دوران جو ہے بیچ میں ساتھی اس کے منتظر بھی ہوں گے۔ اس میسیج کو شیئر بھی کریں، خاص طور پہ ہمارے پروونسز کے ساتھی، کہ ایک جو ہم نے اپنا ہدف وفاق کے اندر جو ہے اچیو کیا، اس کے ریزلٹ کشمیر، گلگت بلتستان، کے پی کے میں جو ہے 15% جو ہے ملا، بٹ پنجاب ہمارا کے پی کا رہتا ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے حوالے سے ساتھیوں کو اپڈیٹ کر دوں کہ جو بلوچستان کے اندر کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، ساری چیزوں کی طرف انشاءاللہ تعالی آئیں گے۔ آپ اگر موقع دیں اس میسیج کو شیئر کر دیں تاکہ تمام ساتھیوں تک پہنچ سکے۔ جو بلوچستان کے اندر کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، مسلسل میرا رابطہ بھی رہا عبدالقدوس کاکڑ صاحب سے۔ وہ فائنل پرپوزلز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے پاس جانی ہے، اور انشاءاللہ تعالی پورا یقین ہے، انکلوڈنگ جو بیک ان کا 10% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس تھا، وہ پازیٹیو پرپوزلز جو ہے وہ چیف منسٹر بلوچستان کو جائیں گی۔ اسی طرح سے 25 جولائی کو جو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، ہمارے ساتھی پروٹیسٹ کے اوپر بھی تھے۔ لاسٹ آنسو گیس شیلنگ جب ہو رہی تھی، میں موقع کے اوپر موجود بھی تھا، تو ساتھیوں کو یہ تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس ہی گراؤنڈ کے اوپر موجود ہے، جو عملی طور پہ جدوجہد کر رہی ہے۔ اس کمیٹی کی نیکسٹ میٹنگ جو ہے غالباً 7 اگست کو تھی، ابھی نیکسٹ میٹنگ اس کی آئندہ ہفتے جو ہے متوقع ہے۔ پنجاب کے حوالے سے بالکل ٹوٹلی پنجاب کے ساتھیوں کے اوپر، قائدین کے اوپر چھوڑا۔ کس وجہ سے؟ کہ معذرت کے ساتھ کہ ہمارے پنجاب کے کچھ قائدین کو جو ہے ان کی لیڈرشپ جو ہے اس کو خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ رحمان باجوہ جب وہاں پہ موجود ہو، امپلائیز کے حقوق کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ کسی کا کنسرن نہیں ہے، بٹ ون تھنگ از ویری کلیئر، پنجاب کے تمام ملازمین کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہونا ہے تو لاہور کے اندر ہونا ہے۔ اور دوسری چیز، جو پنجاب کے ہمارے چیئرمین ہیں خالد جاوید سنگھیڑا صاحب، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے پنجاب کا کوئی لیڈر، تو پنجاب کے بچے بچے کو پتا چل چکا، ہر ایک ملازم کو پتا چل چکا، اور جتنے قائدین اس تحریک میں تھے ان کو بھی پتا ہے کہ خالد جاوید سنگھیڑا صاحب کے پاس جب پالیسی اختیارات ہوں گے، فائنل ڈیسیجن جب انہوں نے رکھنا ہے، تو ان کی قیادت کے اندر کوئی یہ سمجھتا ہے تو اس کی غلط فہمی ہے، اس کی بھول ہے۔ اور جو قائدین، کچھ ساتھیوں کو شاید یہ غلط فہمی ہے کہ رحمان باجوہ خاموش ہے تو اس کو حمایت حاصل ہے خالد جاوید سنگھیڑا صاحب کو۔ ون تھنگ از ویری کلیئر کہ خالد جاوید سنگھیڑا صاحب کی سربراہی کے اندر یہ پاسبل نہیں ہے۔ تمام یونینز، ایسوسی ایشنز کو جو ہے یہ فیصلہ لینا پڑے گا، اور اس حوالے سے تقریباً 19 تنظیمیں، چھوٹی ہیں یا بڑی، میڈم رخسانہ انور اور دیگر، اسی طرح ندیم اشرفی صاحب سابقہ جنرل سیکرٹری، بہت سی تنظیمیں آلریڈی عدم اعتماد جو ہے وہ کر چکی ہے۔ جو ساتھی اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں، خالد جاوید سنگھیڑا صاحب کی قیادت میں چلنا چاہ رہے ہیں، یہ ان کی قیادت کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے کہ کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کوئی بندہ ایسا اہل نہیں ہے پنجاب کے اندر۔ میں ذاتی طور کے اوپر جو ہے امپوز نہیں کرنا چاہتا کہ میں آ کے وہاں پہ فیصلے لوں، پنجاب کے فیصلے پنجاب کے ملازمین اور پنجاب کے قائدین نے کرنے۔ تو جو ایک میوزیکل چیئر چل رہی ہے بہاولپور، ملتان یا کہیں پہ، یہ وقت سے پہلے ہوتی ہیں چیزیں۔ جب لوہا گرم ہوتا ہے وہی وقت ہوتا ہے، اور جیسے جیسے یہ ٹائم گزرتا جائے گا
عدم اعتماد ایک آ چکا، لوگوں کا ٹرسٹ ہمیں بحال کرنا ہے، ملازم اسی صورت میں نکلے گا جب انہیں اعتماد ہوگا۔ کے پی کے حوالے سے بتا چکا، وفاقی ملازمین کے حوالے سے بتاتا چلوں، ریگولرائزیشن کے حوالے سے جو پازیٹیو اپ ڈیٹس ہیں، اسپیشل سیکرٹری فائنانس نے آج لیٹر بھی ایک ایشو کیا ہے کہ فائنینشیل امپلیکیشنز کے حوالے سے مندو خیل کمیٹی نے جتنے ساتھیوں کو ریگولرائز کیا، اور خورشید شاہ صاحب کی کمیٹی کے حوالے سے، پینشن کے حوالے سے ان دا مین وائل ہمارا آلریڈی آ چکا جو 5 ایڈہاک ریلیف تھے، اس کو 1 جولائی کے بعد آنے والے ساتھیوں کے آلدو کے پروونسز کے اندر نہیں ہے، یہ سٹرگل ہے، اور میں بڑا واضح بتا رہا ہوں کہ ہماری اصل لڑائی ابھی باقی ہے، جو پینشن کے اوپر ہے، نجکاری کے اوپر ہے، ریگولرائزیشن کے اوپر ہے، پرائیویٹائزیشن، یہ ایشوز ہیں جس کے اوپر ہمیں متحد ہونا ہے، اور یہ تو بڑا نارمل چیزیں تھی جس کو ہمارے ساتھیوں نے خود سے فیصلہ کرنے کے حوالے سے جو ہے کمپلیکیٹ کر دیا، اور آج کی ڈیٹ تک جو ہے پنجاب کے حوالے سے میں بڑا واضح بتا رہا ہوں، آئی جسٹ وانٹیڈ کہ پنجاب کے جو قائدین ہیں یہ اپنے مثبت فیصلے جو ہے خود کر سکیں، مگر اگر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کا نام استعمال ہوگا اور فیصلے غلط ہوں گے تو بالکل وفاق اس میں مداخلت کرے گا، اور خاص طور پہ پنجاب خالد جاوید سنگھیڑا صاحب کے جو پنجاب کا صدر ہے، اگر وہی عگیگا پاکستان کو تسلیم نہیں کرتا، رحمان باجوہ کو تسلیم نہیں کرتا، تو عگیگا کے ساتھ ان لوگوں کا کسی بھی قسم کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور جو ساتھی ان لوگوں کے ساتھ چلے گا جو رحمان باجوہ کے ساتھ رحمان باجوہ کو تسلیم نہیں کرتے، تو ڈیفینیٹلی پھر رحمان باجوہ ان کو تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ تمام قائدین کے لیے میسیج ہے۔ اسی ہفتے کے اندر پنجاب کی ہم میٹنگ انشاءاللہ تعالی بلائیں گے، جو ریزلٹ نکلنا ہے وہ لاہور سے نکلنا ہے، اور تمام ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ یہ جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں، اگر آپ کو کوئی کال کرتا ہے تو بیک ریزلٹس جو ہے وہ دیکھ لیے جائیں کہ کس سربراہی میں کیا ہوا، اور ڈے 1 سے جب بچے کو پتا تھا کہ ایک ڈی ایس پی کے کہنے کے اوپر اگر یہ پروٹیسٹ جو ہے پوسٹ پون ہوا ہے، کچھ نہیں ہوگا، تو پھر بھی یقین دہانی اور تسلیاں دی جا رہی تھی، ہم اس کے اوپر چپ تھے۔ اور وہی لیڈرشپ، وہی فیصلہ ساز اگر دوبارہ سے ملازمین کو بلا کے خوار کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی ٹارگیٹڈ گولز، اپنے ذاتی گول اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا کسی صورت کے اندر انشاءاللہ تعالی نہیں ہونے دیں گے۔ وفاق کے ساتھی ہائرنگ کے حوالے سے انتظار میں تھے، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ہائرنگ کی فائل فائنانس ڈویژن ریگولیشن ونگ کے اندر موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالی پازیٹیو حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں۔ پنجاب کے حوالے سے میں بڑا کلیئر ایک بات کر رہا ہوں کہ پنجاب کے قائدین کے اوپر اسی لیے یہ چیز چھوڑی ہوئی تھی، رحمان باجوہ تو ڈیفینیٹلی جب آئے گا آ کے کرے گا، مگر ملازمین کو ایک چیز جو ہے وہ پکچر کلیئر کرنا تھی، اور یہ 20-21 دن کی جو خاموشی تھی یا 1 مہینے کی تھی، وہ اسی لیے تھی کہ جو لیڈ کر رہے ہیں اور اب گلی گلی کوچوں کے اندر پھر رہے ہیں، یہ معاملات ایسے حل نہیں ہونے۔ آپ ملازمین کا اعتماد کھو چکے ہیں، فوری طور پہ جو لیڈرشپ ہے عگیگا پنجاب کی، خاص طور پہ چیئرمین صاحب جو ہیں، ان کو جب تک تبدیل نہیں کیا جائے گا، اور بہت سے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ غالباً آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن سے کوئی ایشو ہے، بے شک آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن سے کوئی چیئرمین آئے، بٹ ڈیفینیٹلی دلیرانہ مدبرانہ فیصلے کرنے والے جو ہیں وہ ساتھی آنے چاہیے، جو کیسز کو فالو اپ بھی کر رہے ہوں، بٹ جو عگیگا پاکستان کو اگر تسلیم نہیں کرتا تو ایپکا جو ہے یا کوئی عگیگا کی کھال اوڑھ کے جو ہے اپنے ذاتی مفادات جو ہے وہ حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ اگر عگیگا کو تسلیم کوئی نہیں کرتا تو پھر عگیگا کے بینر کے پیچھے بھی کسی کو کھڑا ہونے کا حق نہیں ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اس میسیج کو شیئر کریں۔ پہلے بھی آپ کے حقوق پہ سمجھوتا نہیں ہوا، اور جو گزشتہ 5 سال کے اندر مراد آپ نے حاصل کی ہیں، فروری 21 کی سیلری سلپس دیکھ لی، اور ابھی بھی یہ جو ڈسپیرٹی کا ایشو اس وقت پنجاب یا ہمارے پروونسز میں چل رہا ہے،
انشاءاللہ تعالیٰ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس نے پہلے بھی آپ کو دلوایا تھا اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس ہی دلوائے گی، اور رحمان باجوہ انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ لیڈ بھی کر رہا ہوگا اپنے ملازموں کے ساتھ۔ رات کو سونا بھی پڑے گا تو وہیں پہ سو رہے ہوں گے، گرفتاریاں بھی ہوں گی تو رحمان باجوہ ہی پہلی صفوں کے اندر گرفتار بھی ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور امپورٹنٹ ترین ٹیکس ریبیٹ کے حوالے سے ہمارے تمام ٹیچرز، ریسرچرز، مجھے دکھ افسوس یہ ہے کہ سارے سوئے ہوئے، کسی ایک ساتھی نے رابطہ نہیں کیا ماں سوائے ہمارے یونیورسٹیز کے ساتھی نے کہ اس کی اوپر اپ ڈیٹ کیا ہے، کیا لائے عمل ہے، کیا کرنا ہے۔ 25% ٹیکس ریبیٹ ریٹن ایگریمنٹ ہمارا ہو چکا ہوا ہے، اس سے ہم کسی صورت میں دستبردار نہیں ہوں گے۔ 3 منسٹرز کی اس کے اوپر سگنیچر ہیں، اور دیگر تمام ایشوز بھی انشاءاللہ تعالی ریزالو کروائیں گے۔ سائلنس کا مطلب یہی تھا کہ آپ تمام ساتھیوں کو امپورٹنس کا، کسی کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے، اور ساتھیوں کو میری ذاتی رائے کے اندر جو ہے احساس بھی ہو چکا ہوگا، اور ایک نئے جوش ولولے کے ساتھ آئیں گے۔ جو کچھ امپورٹنٹ ایشوز تھے ذاتی لیول کے، اس دوران وہ بھی الحمدللہ جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کر لیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اس میسیج کو شیئر بھی کریں۔ جو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ اس میسیج کو شیئر کریں۔ اسی ویڈیو کے اندر ٹیکس ریبیٹ کے حوالے سے، ریگولرائزیشن کے حوالے سے، ہمارا ہائرنگ کے حوالے سے، پروونسز کا جو ہمارا ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے جو اپ ڈیٹ بھی تھی، ریگولرائزیشن بھی تھی، اور کہاں سے جو ہے ایشوز حل ہونے ہیں، اس کے حوالے سے آج کی ڈیٹ تک آپ کو جو ہے وہ اپ ڈیٹ دے دی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اس میسیج کو شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔